السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سال حج میں 1.8 ملین 18 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے، اور دنیا کا کوئی بھی شاید مسلمان ملک نہ ہو جہاں سے نہ آئے۔ بدقسمتی سے غزہ سے اس دفعہ کوئی حاجی نہیں آ سکا، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اور غزہ کے حاجیوں نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اور ہمارے بہاف پر آپ وہاں حج کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ غزہ کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو معاف کرے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حج ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے دوران لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ عجیب رکت انگیز مناظر آپ کو نظر آتے ہیں، مختلف آپ لوگ سارے بیان کرتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ حج عبادت تو ہے، اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنے کا اور اپنی عاجزی کو دکھانے کا ایک، اور اللہ کے بندہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے اطاعت گزار ہونے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے اپنی جان اور مال کو نظر کرنے کے اعتبار سے ہم حج کے اندر جو ہے وہ سمبولیکلی یہ سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن حج کی روح کو اصل طور پر، اجتماعی طور پر سمجھنے میں ہم سے کافی کوتاہی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کا جو ایک ہی حج تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا، جس کو ہم حج الوداع بھی کہتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حیران ہوں گے، جو سپیچ کی 1,24,000 صحابہ کے سامنے، اس کا ٹوٹل ڈیوریشن 7 منٹ تھا، 7 منٹس۔ اور مکبرین کا ایک نظام تھا، آپ جو فقرہ بولتے تھے وہ فقرہ پھر مکبرین بولتے تھے، پھر آگے بولتے تھے، پھر آگے بولتے تھے، اور سب تک وہ آواز پہنچی۔ اور وہ ایک چارٹر ہے پورا کا پورا، انسانیت کا، سوشیولوجی کا، معاشرے کا، دین کا، ایک پورا کا پورا چارٹر ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت علیکم الاسلام دینا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ آج جو ہے وہ اللہ نے اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو منتخب کر دیا، اور یہ نبی پاک میں اعلان کر دیا، یہ بتا دیا کہ جو موجود ہیں وہ غائبین تک یہ بات پہنچا دیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جتنے بھی حج ہوتے رہے، ان تمام حجوں میں وہاں کے پولیٹیکل ڈیسیژنز، وہاں کے سوشل ڈیسیژنز، وہاں کے بزنس کے ڈیسیژنز، وہ سارے کے سارے حج کے دوران ہوتے تھے۔ اور حج جو ہے وہ ایک طرح کی فیسٹیوٹی بھی تھا، ایک عبادت بھی تھا، اور ایک طرح کی سوشل انٹریکشن کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور ان کا دنیا سے جانے کا سب کو پتہ لگ گیا کہ ان کا وہ بیمار ہیں بہت، اور انہوں نے 6 لوگوں کی ایک گروپ بنا، کابینہ، ایک بیچ بنا دیا کہ یہ آپس میں خلیفہ کا انتخاب کریں گے۔ تو اس کے بعد حج آنے والا تھا، تو اینڈ میں پوری تفصیل کہانی کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذمے یہ فیصلہ کرنا ہوا، تو انہوں نے انتظار کیا جب تک حج نہ ہو، اور حج میں پھر یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے حج کے بعد کیا کیونکہ حج میں بہت سارے لوگ وفود آئے، اور ان سے انہوں نے حج کے دوران مشورہ کیا اور ان کی رائے طلب کی۔ میرا یہ دل کہتا ہے کہ جو منشاء خداوندی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہر سال امت مسلمہ کی سربراہی کانفرنس عرفات میں ہونی چاہیے، منا میں ہونی چاہیے، بلکہ منا میں، عرفات میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، منا میں کانفرنس ہونی چاہیے۔ ایک بڑے سے ٹینٹ میں جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کے سربراہ وہاں موجود ہوں، اور پورا سال وہ اس کی تیاری کریں۔ امت کے اندر جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں، جو تفرقہ بازی ہے اس کو ڈسکس کیا جائے، ریلیجس ایشوز کو ڈسکس کیا جائے، مانیٹر کیا جائے ریلیجس ایشوز کو بیٹھ کے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں، ہمارے جو مالی معاملات ہیں، اس طریقے سے کس طریقے سے ہم سب نے، امت نے اکٹھے ہو کر پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو یکجا کرنا ہے، وہ سارے پرابلم وہاں ڈسکس ہوں۔ اب عوام الناس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈیولپ کرنے والی ہیں، پاکستان کا سربراہ بتائے کہ پاکستان کے یہ مسائل ہیں، پاکستان کے عوام کی اس طریقے سے تربیت ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ جو عرب ممالک کے لوگ ہیں وہ اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، جو افریقہ کے رہنے والے مسلمان ہیں وہ اپنے تمام مسائل کو ڈسکس کریں، اور وہاں چونکہ وہاں ایک دوستی کا مزاج ہوتا ہے، خیر خواہی کا مزاج ہوتا ہے، ہر شخص اپنے حق کو پیچھے چھوڑ کے دوسرے کے حق دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ دوسرے کو پانی پلا رہا ہوتا ہے، اور اس فضا کے اندر پھر اگلے سال کے لیے فیصلے کیے جائیں۔ تو ہم حج کو اس اپرچونٹی کے طور پہ پوری امت کیوں نہیں دیکھ رہی
پوری امت اس بات پر کیوں نہیں غور کر رہی کہ ہمارے اچھا دوسرا میں آپ کو یہ سربراہی کانفرنس کی بات ہوگی. دوسرا, کتنی دنیا میں ایکسپوز ہوتی ہیں, تو حج سے پہلے 5 دن تک ایک بزنس ایکسپوز کیوں نہیں ہونی چاہیے ڈفرینٹ ایریاز کی. ٹیکسٹائل کی ایکسپو ہونی چاہیے, ایک کمپیوٹر سائنسز کی ایکسپو ہوتی ہے. کتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, کتنے لوگ, کتنی بڑی بزنس اپرچونٹی ہے یہ. اور ہم آپس کے اندر کتنا بڑا بزنس کر سکتے ہیں, کتنے امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, کتنے مسلمان یعنی ممالک کے عوام کو ایک دوسرے سے کے قریب لا سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کام جو ہمارے سوشل کانٹریکٹس ہیں, جو ہمارے بزنس کانٹریکٹس ہیں, جو ہماری دوسری اپرچونٹیز ہیں, جو آپس کی مشاورت ہے, جو ایک دوسرے کے جھگڑے ہیں, ان سب کا سلوشن حج کے اندر ہونا چاہیے. اور میری بڑی خواہش ہے کہ اس بات کو پاکستان کی حکومت انیشیٹ کر دے. ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں, اور یہ جو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں, یا جو خادم حرمین شریفین ہیں محمد بن سلمان, وہ بہت پروگریسو آدمی ہیں, وہ اس کو انیشیٹ کر دیں. ترکی کے اردگان صاحب جو ہیں وہ اس کو انیشیٹ کر دیں. پاکستان یہ اعزاز کیوں نہ لے؟ پاکستان ایک فخر کا اعزاز لے. اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. اگر تمام مسلمان ممالک یہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی تمام سربراہان ہر سال حج کرنے آئیں گے, کانفرنسوں میں بھی تو جاتے ہیں نا, تو حج تمام لوگ حج پہ آئیں گے. ایک تو وہاں یعنی حاضری ہو جائے گی ان کی اللہ کے دربار میں, اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر پھر امت کے اندر ایک جوڑ کی صورتحال انشاءاللہ پیدا ہوگی. تو اس پر اللہ کرے یہ میری آواز پہنچ جائے, اللہ کرے اس کو ہمارے سربراہان میں سے کوئی سن لے, اور اس کو, اور اس کے علاوہ اور بہت سی اپرچونٹی. مثلا آپ دیکھیں جب خطبہ حج ہو رہا ہوتا ہے تو 1.8 ملین تو وہاں موجود ہیں, اور پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اور اتنا بڑا مجمع متوجہ ہے, لہٰذا ان کو کیا کیا میسج نہیں دیے جا سکتے, کیسے زندگی کو ٹرانسفارم کرنے والے میسج وہاں ان پہ کنوے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں حج کے ساتھ وابستہ ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم حج کو اس ٹرو اسپرٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں.